تھا کہ دیکھنے والا 1000 بار بھی دیکھ کے کہتا تھا ابھی کم دیکھا ہے. بولو سبحان اللہ. ہوا ملیحن، حضور نمکین تھے، نمکین. تو کسی نے پوچھا حضرت ابو طفیل سے کہ حضور آپ مٹھا کیوں نہیں کہتے کہ حضور میٹھے تھے؟ اے ابو طفیل آپ کہہ دیتے کہ حضور میٹھے تھے، میٹھے کہہ دے. حضرت ابو طفیل کہتے ہیں میٹھا زیادہ کھاؤ تو دل ماک ہو جاتا ہے. بولو سبحان اللہ. میٹھا زیادہ کھانے کو دل نہیں. اور نمکین اس لیے کہا کہ ہم امتی ہو کر حضور کی نمک خوار ہیں، تو جو نمک کھاتا ہے وہ نمک حرامی نہیں کرتا. بولو سبحان اللہ. اس لیے حضور کو میں نے نمکین کہا. اور پھر فرمایا وہ مقصدہ، وہ برابر تھے. وہ کیا تھے؟ برابر. برابر سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ جیسا بھائی ہونا چاہیے حضور ویسے بھائی تھے، جیسا باپ ہونا چاہیے حضور ویسے والد تھے، جیسا خامند ہونا چاہیے حضور ویسے خامند تھے، جیسے نانا ہونے چاہیے حضور ویسے نانا تھے. تو معلوم کیا ہوا؟ ہم لوگ تو جیسا بھائی ہونا چاہیے ویسا بھائی نہیں بن سکتے، جیسا باپ ہونا چاہیے ویسا باپ نہیں بن سکتے، جیسا ماموں ہونا چاہیے ویسا ماموں نہیں بن سکتے، جیسا نانا ہونا چاہیے ویسا نانا نہیں بن سکتے. کیوں؟ کیونکہ یہ شان مقصدہ والی مصطفیٰ کے پاس ہے. تو یہ تینوں شانیں لے کر امام مہدی میدان محشر میں آئیں گے، اور محشر سے پہلے خانہ کعبہ میں جب آپ بیعت لیں گے یہ شانیں بھی مہدی کے پاس ہوں گی. بولو سبحان اللہ. وراثت ترکے میں ہے نا، سید زادہ ہے، خونے مصطفیٰ. حضور دنیا سے رخصت ہو گئے، پردہ فرما گئے. ایک عربی آیا اور بڑے جوش میں آیا. اس نے حضور کی صفتیں سنی تھی، دوڑتا ہوا مدینے میں آیا. بھری ہوئی مسجد میں یہاں وہاں دیکھ کر ہر ایک سے پوچھ رہا تھا تمہارا نبی کہاں ہے، تمہارا نبی کہاں ہے. میں نے بڑی صفتیں سنی ہیں، بڑا اس کا وقار سنا ہے، بڑا دبدبہ سنا ہے، بڑی شان و شوکت سنی ہے، بڑی عزت سنی ہے. زمین والے بھی اس کو مانتے ہیں، عرش والے بھی اس کو مانتے ہیں، پرندے بھی مانتے ہیں، جانور بھی مانتے ہیں، جانداروں پر بھی اس کی قوت ہے، بے جانوں کو بھی وہ مٹھی میں کنکریوں کو کلمہ پڑھا دیتا ہے. کہاں ہے وہ ادھر ادھر گھوم رہا تھا کہ صحابہ غم میں تھے کہ سرکار دنیا سے تو پردہ فرما گئے، کہ اتنے میں اس کی نگاہ امام حسن پر پڑی. بولو سبحان اللہ. اس کی نگاہ امام حسن پر پڑی، مسکرا کر کہنے لگا شکر الحمدللہ میری ملاقات مصطفیٰ سے ہو گئی. بولو سبحان اللہ. امام حسن سے ملاقات ہوئی، کہنے لگا شکر ہے میری ملاقات مصطفیٰ سے ہو گئی. تو چہرہ حسن اپنے نانا سے اتنا ملتا تھا کہ وہ چہرے سے پہچان نہ سکا. کہنے لگا یہی ہے مصطفیٰ. تو باپ کی حق ہے جو 1400 سال گزرنے کے بعد آج اپنا امام کوئی اور چن رہا ہے. میرا سوال یہ ہے تو اپنی آنکھوں کی اینک بدلا، تیری اینک کا فرق ہے. مصطفیٰ تو آج بھی اولنا محمد واسطنا محمد واخرنا محمد وکلنا محمد کی صورت میں ہر سید زادہ، اگر تم سیدوں کی قدر اس نیت سے کرو کہ یہ مصطفیٰ کی آل ہے، خدا کی قسم سمجھ جاؤ کہ تم نے حضور سے ملاقات کر لی. بولو سبحان اللہ. دین محمد کی وراثت حضور سراج الانبیاء، امام الانبیاء، آپ نے جو کچھ کمایا خدا کی خوشنودی کے
لیے، اور خدا نے جو کچھ دیا اپنے محبوب کی رضا کے لیے دیا، تو دونوں کا پتہ چل گیا کہ یہ ساری قوتیں، یہ ساری نعمتیں، یہ سارے معجزات جب حضور کے پاس آئے تو حضور جاتے ہوئے وہ ساری نعمتیں اپنی اولاد کی وراثت چھوڑ گئے ہیں۔ تو سنو ایمان والوں، امام مہدی کی آمد جب ہوگی، ان سے قبل اپنا ایمان یہ رکھو، اپنا یقین یہ رکھو کہ جب سید زادہ، اور اس میں کوئی کسی کے اوپر وزن نہیں ہے، ایک بندہ کلو وزن اٹھا سکتا ہے، اس کو بندہ ایک مرد اس کے مونڈے پہ رکھ دے، کہو جی کہ نہیں ہے تسی چکو ہی چکو، وہ نہیں چک سکتا۔ جو یہ کہتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام پیدا ہوں گے، وہ اپنے حساب سے وہ بھی ٹھیک کہتے ہیں، کیونکہ اتنا وزن وہ چک ہی نہیں سکتے۔ بولو سبحان اللہ۔ جس نے حضرت حیدر کرار کا کہا تھا، تاریخ آج بھی گواہ ہے، مولا علی کا لکھا، راویوں نے لکھا کیا، چھوٹی پتلی ٹانگوں والا، لڑکھڑاتی آواز والا، جو جتنا علی سے ڈرتا تھا اتنا ہی جو ہے وہ کٹیا الفاظ سے علی کو یاد کر رہا ہے، پر یہ پتہ چل گیا کہ اس کو بھی یہ یقین تھا کہ ہے علی ہی ہے۔ سبحان اللہ۔ لکھا ہے جو قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب کے اندر علم الکتاب والا بادشاہ ہے نا، اس کا جب محدثین نے بعض میں لکھا تو وہ لکھتے ہیں جی کہ پتلی ٹانگوں والا، لڑکھڑاتی آواز والا ہے، چھوٹا سا بچہ چھوٹا سا تھا، خیبر اکھیڑ کر پھینکا، حالے تک نظر نہیں آیا۔ بولو سبحان اللہ۔ اس کی شان تو دیکھو، اس کی عزت تو دیکھو، اس کا وقار تو دیکھو۔ 39 دن تک جس پر جنگ ہوتی رہی، جنگ ہوتی رہی، جنگ ہوتی رہی، پھر جب علی آیا پھر کافروں کو کھنگ ہوتی رہی، کھنگ ہوتی رہی، کھنگ ہوتی رہی۔ علی تو اس بادشاہ کا نام ہے، اور جو علی کو نہ سمجھ سکے، جو حسین کو نہ سمجھ سکے، 1400 سال بعد امام مہدی کو کیسے سمجھیں گے؟ وہ سبحان اللہ۔ جن کو اماموں کے امام علی کی پہچان نہ ہو سکے، ان کے امام مصطفیٰ کی پہچان نہ ہو سکے، وہ ان کی اولاد امام مہدی کی پہچان کیسے کر سکیں گے؟ تو اس لیے 15 شعبان المعظم کو وہ وارث دین محمد آ رہا ہے۔ دیکھیں میں نے پہلے کہا تھا، ایک ہوتا ہے وارث، ایک ہوتی ہے وراثت۔ وارث کون ہے؟ وراثت کون ہے؟ حضور نے فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کیا کیا؟ کتاب اللہ وعطرت اہل بیت، فإن تمسکت بہ لن تضلوا بعدی، جو ان کو چھوڑ دے گا، جو ان کو پکڑ لے گا، دونوں کا معیار حضور نے بتا دیا، چھوڑنے والا لعنتی ہو جائے گا، پکڑنے والا جنتی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ قرآن اور اہل بیت ایک یاد رکھیں، وراثت کا اصول کیا ہے؟ وارث بولتا ہے، وارث بولتا ہے، اور وراثت گونگی ہوتی ہے۔ گاڑی نے کبھی آواز نکالی، آپ کہیں گے ہارن تو مار دیے نا، پر ہارن مار کے تھوڑی آتی ہے، اس لیے وہاں بائیں کر دی، اور تو کوئی نہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں یہ دین کا وارث وہ ہے، وہ ہے، وہ ہے، وہ ہے، وہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وراثت کا اصول یہ ہے، وارث بولتا ہے اور وراثت گونگی، چاہے 80 کنال زمین ہو یا 70 کنال زمین ہو یا پورا شہر کا مالک ہو، گلیوں محلوں کا مالک ہو،
گونگا وہ